ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کے کافی مریدین تھے اور وہ دور دراز گاؤں گوٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ وہ درس دے رہے تھے تو وہاں پر ایک بہت ہی ماڈرن AI کے دور کا نوجوان بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ لوگوں کو درس دے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ 2 کتوں کی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو نا، کہ میں بہت امیر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، میرا ایک کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، اور میری عادت تھی کہ جب تمام ملازمین چلے جاتے تھے تو میں اس فیکٹری میں جھاڑو واڑو لگا کے صفائی کر کے پھر بند کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام لوگ چلے گئے اور پھر جب میں صفائی کرنے لگا تو بارش ہو گئی شروع، اور اس بارش میں ایک زخمی کتا کہیں سے آ کے کارپورچ میں بیٹھ گیا اور اس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے جبڑے دانت سب ٹوٹ چکے تھے، ہڈیاں کافی ٹوٹ گئی تھیں، خونم خان ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اتنی ہمدردی جاگی کہ اس کی مدد کروں، لیکن پھر ایک اور وہاں پہ ابھی میں اس کے پاس نہیں پہنچا تھا، اتنے میں ایک اور میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ اس کو رزق کیسے دے گا کتے کو۔ تو اتنے میں ایک صحت مند کتا آیا اپنے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اور اس کے منہ میں ڈال دیا، لیکن کیونکہ اس کے دانت وات سب ٹوٹ چکے تھے وہ کیسے کھاتا؟ تو اب میں نے مشاہدہ کیا کہ اب دیکھتا ہوں یہ کیسے کھاتا ہے، اللہ اس کو کیسے کھلاتا ہے۔ تو اس صحت مند کتے نے اپنے منہ میں وہ گوشت کا ٹکڑا واپس ڈالا، اس کو چبایا اچھی طرح اور اپنی زبان سے اس کے منہ میں ڈال دیا زخمی کتے کے۔ تو میں نے سوچا جب اللہ اس زخمی کتے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے وہ ساری فیکٹری وغیرہ اپنی بیچی، سب وائنڈ اپ کیا بزنس، اور میں یہاں کے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ تو اللہ پہ میرا توکل بہت مضبوط ہو گیا۔ سننا تھا کہ وہ نوجوان غصے میں آ گیا جو ماڈرن تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو ورغلانا بند کریں، لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بند کریں۔ تو لوگ اس کو مارنے دوڑے کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اس نے کہا، پھر وہ بزرگ نے ان کو روکا اور کہا کہ میں کیسے غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا آپ ایسے غلط کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو صحت مند کتا بنایا تھا اور آپ زخمی کتا بن کے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی صحت مند کتا بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو رزق بانٹنے والے تھے، رزق دینے والے تھے۔ کتنے ڈھیر آپ کے ملازمین تھے، سب بے روزگار ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو صحت مند کتا بنایا تھا لیکن آپ زخمی کتے بن گئے۔ یہ سننا تھا، ان بزرگ کی روح تک کانپ گئی اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں غلط تھا۔ اور پھر وہ شہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آئے، واپس انہوں نے اسٹرگل کی اور واپس اپنا بزنس کھڑا کیا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جد و جہد کریں، اسٹرگل کریں، اور ہماری مدد سے خود تو روزگار رزق حلال تلاش کریں، خود تو کمائیں، لیکن ہماری وجہ سے کافی لوگوں کے روزگار قائم و دائم ہو جائیں نا، کافی لوگوں کے گھر آباد ہو جائیں، کافی لوگوں کے گھروں میں ہماری وجہ سے چولہا جلے۔ تو کبھی بھی کسی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ بوجھ نہ بنے، اللہ کسی کا محتاج ہمیں نہ کرے، ہمیں اللہ صرف اپنے در کا محتاج رکھے۔ تو اس سے سبق ہم نے یہ حاصل کیا۔ جزاک اللہ خیر۔